اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آب حیات بائی صفحہ ہانیہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین ہماری ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین آج کا ہمارا وظیفہ، ہمارا عمل جادو پر ہے، یعنی جس کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا تو وہ یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر طرح کے سحر، شر اور جادو سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ عمل خاص جو ہے جادو کا توڑ ہے۔ ناظرین دنیا فتنہ پرست لوگوں سے بھری پڑی ہے، کوئی کسی کو ہنستا مسکراتا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ شیطانی عمل جو ہے یہ جادو کروانا لوگوں کا عام اور پسندیدہ کام بن چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان شر پسند لوگوں سے بچائے، آمین۔ ناظرین جادو کے توڑ کے عمل کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو جادو سے حفاظت اور اس کے علاج کے چند اہم اصول بتاؤں گی اور جادو کا مستقل علاج بتاؤں گی۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت جادو کا بہترین اور انمول علاج ہے۔ درجنوں تعویذ پینے، جلانے اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور انشاءاللہ ہمیں جادو سے مکمل نجات مل جائے گی۔ جادو تو ایک سفلی عمل ہے جبکہ قرآن پاک ایک علوی عمل ہے، اور سفلی کی کیا مجال کہ ملائے اعلیٰ سے اترنے والے حق وحی کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین جادو کے علاج کے لیے درج ذیل امور کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو ناپاک رہتے ہیں ان پر جادو جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر کرتا ہے، بس ہمیں اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ بستر کی جو چادر بھی ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو ہمیں اپنی چادروں کو جھاڑ کے سونا چاہیے، زیادہ وقت باوضو رہیں۔ جب ہم واش روم جائیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو انشاءاللہ ہم پر کوئی بھی کسی قسم کا بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین اکثر اوقات جو ہے جادو جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ یوں اس چیزوں پر اگر جادو ہوا بھی ہوگا تو وہ زائل ہو جائے گا۔ ہمیں گھر میں گندے اور ناپاک جانوروں کو نہیں رکھنا چاہیے، ان پر بھی جادو جو ہے یہ چیزیں بھی جو جادو کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جادو کرنے کا ایک معروف طریقہ یہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مقدس ناموں اور مقدس اوراق پر گندگی ڈالی جاتی ہے۔ بس جن لوگوں کے گھروں میں قرآنی آیات اور مقدس اوراق کی توہین ہوتی ہے اس گھر کے افراد خود بخود جادو کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، اور ہم جہاں بھی کہیں دیکھیں قرآنی آیات نیچے گری پڑی ہیں ہمیں فوراً ان کو اٹھا کے محفوظ جگہ پر پہنچا دینا چاہیے۔ جو لوگ اکثر فارغ رہتے ہیں ان کے دماغ بھی جو ہوتے ہیں وہ شیطانی دماغ بن جاتے ہیں، اس لیے ہمیں خود کو مصروف رکھنا چاہیے اور اللہ کے دیے ہوئے وقت کو دین کے کاموں میں سر انجام دینا چاہیے۔ یہ جادو کے علاج کا سب سے مفید نکتہ ہے۔ آج کل جس کسی کو بھی بتا دیا جائے کہ آپ پر جادو ہے تو وہ فوراً یقین کر لیتے اور سوچ سوچ کر پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جادو جو ہے وہ انسانوں کا کلام ہے اور شیاطین کی شرارت ہے، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ ہم پر کسی نے جادو کیا ہو تو ہمیں فوراً قرآن پاک کو کھول کے پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی صورتوں کو پڑھنا چاہیے اور یقین کر لیں یہ جادو ٹوٹ چکا ہوگا۔ اس یقین میں دنیا اور دین کی فلاح ہے۔ اگر آپ جادو کا علاج چاہتے ہیں اور دین و دنیا کی کامیابی کے تلاش میں ہیں تو اللہ کے لیے یہ جو پیشہ ور اور بدعمل عامل ہیں ان سے اپنی حفاظت کریں۔ جادو ممکن ہے آپ کا زیادہ کچھ نہ بگاڑ سکے، مگر یہ نام نہاد اور روحانیت فروش آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے۔ قرآن پاک جو ہے وہ باعمل لوگوں کی زبانوں سے اثر کرتا ہے، اور یہ جو پیشہ ور عامل ہے یہ دنیا کی خاطر سارا دن لوگوں کی راہ تکنے والے لوگ خود قرآن پاک کی ہدایت سے دور ہیں، یہ آپ کا علاج کیا کریں گے، یہ تو خود علاج کے محتاج ہیں۔
ہمیں اپنی تقدیر پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مشکل ٹل جائے۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں انسان صرف اپنے ذاتی مسائل حل کروانے نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اس بات پر جنت کی بشارت دی تھی کہ انہوں نے اپنی بیماری کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ صحابہ کرام اس خاتون کو جنتی عورت کہتے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل اپنے مسئلوں کے حل کو حل کرنے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے لیے کہ اللہ اس کا حل ضرور نکالے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو گوشت حرام غذا سے بنتا ہے وہ آگ کا مستحق ہوتا ہے، اور جادو بھی آگ کا اثر ہے۔ پس جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں وہ ایسے انگارے کھاتے ہیں جو دین و دنیا اور آخرت میں تکلیف و پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ پس ہمیں حلال کمائی اور حلال غذا کا التزام کرنا چاہیے، انشاءاللہ جادو وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حرام مال، حرام غذا کا ایک لقمہ بھی ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے، تو ہمیں حرام اور مال سے اور حرام غذا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے عمل کی طرف آتے ہیں۔ مرشدی و سیدی حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ جادو کے علاج کے لیے عمل آیت الکرسی کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور یہ عمل آیت الکرسی ایسے پڑھنا ہے کہ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ سورۃ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، سورۃ اخلاص 3 بار، اور سورۃ فلق 3 بار، اور سورۃ ناس 3 بار پڑھنی ہے۔ اور یہ صورتیں فجر، ظہر اور عشاء کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں۔ یہ دم ہم مریض پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں سورۃ الکافرون کا بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ جادو کے توڑ کا عمل ہے۔ اگر ہم ان سب صورتوں کو پڑھتے رہیں گے تو ہمارے پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر کسی کو محسوس ہو کہ اس پر جادو کا اثر ہو رہا ہے تو وہ یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جادو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔